تمام شرائط IMF کی مان لی گئی ہیں منون، جو انہوں نے پچھلی حکومت سے کروائی تھی اور ہم سے بطور پرائر ایکشن کے طور پر کہ پہلے آپ یہ کریں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے. یہ تمام شرائط ان کی مان لی گئی ہیں. بدقسمتی سے تاریخ کا بدترین سیلاب اس کی لپیٹ میں پاکستان آیا پچھلے سال، وہ آپ کے سامنے ہے. تقریباً 100 ارب روپیہ صرف وفاق کا خرچ ہوا، صوبوں کا اس کے علاوہ ہے. کہاں وہ دور میاں محمد نواز شریف کا 2017 میں پاکستان ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے آسمانوں کی طرف سفر کر رہا تھا، اور کہاں پھر جب یعنی ایک بات جب میں کہتا ہوں تو دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ کہاں وہ دور اور کہاں ہم پہنچ گئے کہ 52 روپے چینی کی قیمت تھی کلو. آٹا، دالیں، سبزیاں آپ سب جانتے ہیں ان کی کیا قیمتیں تھیں، گندم کی قیمتیں، اور روپیہ 100 روپے کا ڈالر تھا. اور پھر اس کے بعد 4 سالوں میں کیا کچھ ہوا کہ 70 سال کے جو قرضے تھے اس کے سے زیادہ 4 سالوں میں قرضہ جات حاصل کیے گئے. IMF کے ساتھ معاہدہ ہوا، اس کو توڑ دیا گیا. سی پیک کی صرف اس کی مشقیں ہی نہیں کسی گئیں، بلکہ کابینہ میں اور چھوٹے فنکشن میں اور پرائیویٹ میٹنگ میں چین کے بارے میں جو الفاظ اس حکومت نے اور اس کے سربراہ نے جو کہے، اگر میں آپ کو یہاں پر اس کا ایک جملہ بھی بتا دوں تو آپ یعنی ورطہ حیرت میں آپ ہو جائیں گے. آپ کو شدید تکلیف ہوگی کہ چین جیسے ملک کے بارے میں اس حکومت نے، اس کے زعماء نے کابینہ میں یا اسمبلی میں جو کچھ کہا وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن پرائیویٹ میٹنگ میں جو کہا گیا چین کے بارے میں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پارلیمنٹ میں، کابینہ میں کس طرح کے الزامات لگائے گئے. اور یہ بات آج میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر آپ کو کہتا ہوں کہ خود عمران خان نیازی اور اس کے حواریوں نے یہ کہا کہ چین میں جو منصوبے سی پیک کے آئے ہیں 45% کرپشن ہوئی ہے اور شہباز شریف اس کا ذمہ دار ہے. یہ بالکل میں آپ کو اس میں کوئی لگی لپٹی کے بغیر بتا رہا ہوں. ان سے تقاضا کیا گیا کہ آڈٹ کروایا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر چیز کھٹائی میں پڑ گئی، ہر چیز کو بریکیں لگ گئیں، ہر بات میں کیڑے نکالے گئے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کل پرسوں ایک سوشل میڈیا پہ چل پڑا کہ پاکستان اسرائیل سے تجارت شروع کر دی ہے، جس کا کوئی دور دور تک نام و نشان نہیں ہے. بطور ایک وزیر اعظم کے میرا یہ فرض ہے، میں نے حلف اٹھایا ہوا ہے پاکستان کا، یعنی میں تمام جو ہمارے جو سیکرٹس ہیں ان کو میں سینے میں رکھوں گا، کوئی چیز میں اس کا راز افشا نہیں کروں گا، میں اس کا پابند ہوں. لیکن یہ تو ایک آ چکی ہے بات اپنا سوشل میڈیا پہ، یعنی اس کا یعنی دور دور تک اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، یعنی مکمل طور پر جھوٹ، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے. وہ پتہ نہیں، میں نے تو اس کو پر دیکھنا بھی اس کو اپنا پسندین کیا کہ یہ مجھے پتا تھا جھوٹ ہے. ایک پتہ نہیں کوئی یہودی ہے جو اس کا پاکستانی کے ساتھ اس نے کوئی ٹریڈنگ کی ہے، وہ اس کا حکومت پاکستان سے کیا تعلق. پاکستان کا روزے اول سے یہ مطالبہ ہے، یہ ہماری بالکل یہ ہماری پوزیشن ہے کہ جب تک کہ فلسطینیوں کو جو نہتے دن رات شہید ہو رہے ہیں ان کو حق نہیں مل جاتا، ان کو آزاد وطن نہیں مل جاتا، ہم اس وقت تک ہم اس مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے.
مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی یہ شیطانی چرخہ بننے والے کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے جو پاکستانی نژاد میئر آف لنڈن کی مخالفت کی اور اپنی جو ان کی سابق ان کی بیوی تھی، ان کے سگے بھائی کو ان کو اس کے مقابلے میں اس کو اوپنلی اس کو پروموٹ کیا. ہمیں اسے غرض نہیں کہ کون یہودی ہے اور کون عیسائی ہے یا کون ہندو ہے. میں وہ حقائق بتا رہا ہوں آپ کے سامنے جس سے کہ پاکستان آج ان شدید مشکلات میں گر چکا ہے، لیکن انشاءاللہ کس طرح انہوں نے اپنے وزراء کے ذریعے ایک کے پی کا ایک پنجاب کا ان سے زہر اگلوایا اور کہا کہ چیف منسٹرز کو آپ سائن نہ کرنا تاکہ آئی ایم ایف ہمیں مدد نہ کرے اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. اور اب عدلیہ کے اوپر کس طریقے سے بھرپور وار کرنے والا عمران نیازی ہے. یہ ساری باتیں میں فلور دی ہاؤس پہ کر چکا ہوں، اور آج اس لیے میں آپ کو یہ باتیں یاد کر رہا ہوں کہ آپ سارے اس لشکر میں آپ شامل ہیں. آپ سب نے قربانیاں دی ہیں، کسی نے جیلیں کاٹی ہیں، کسی نے مارے کھائی ہیں، کوئی نیب کوٹوں میں گیا، کوئی نیب کے عقوبت خانوں میں گیا، کوئی ایف آئی اے میں گیا، کسی کو پولیس جا کے اس نے بند کر دیا، کسی نے لوکل دیہات میں قصبے میں پرچے کر دیے اور جعلی دشمن ڈال کر ان کے ورکروں کو اندر کر دیا، کسی کے بھائی کو گولی لگی، کوئی شہید ہوا. آپ نے اس سفر میں آپ نے بھرپور آپ نے قربانیاں دی ہیں، اور اس کے لیے جتنی بھی ستائش میں آپ کو پیش کروں اپنے قائد میاں نواز شریف کے ساتھ وہ کم ہے، کیونکہ اس سفر میں آپ نے دکھ کاٹے ہیں اور جو آپ نے تکلیفیں کاٹی ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. اور مجھے بخدا یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ اگر ریاست کو بچانے میں میں نے یا میاں نواز شریف نے آپ پارٹی نے اپنی سیاسی جو آپ کی کمائی ہے اس کو قربان کیا، تو خدا کی قسم مجھے اس میں کوئی دکھ نہیں ہے. اگر ریاست بچ گئی، پاکستان بچ گیا، تو باقی ستے خیریں ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ پاکستان کو اگر اللہ نہ کرے کوئی ضعف پہنچتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، تو اس سے بڑی پھر وہ اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیوت. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہمارا یا میرا کوئی مزید بھی سیاسی اثاثہ اگر قربان ہوتا ہے پاکستان کی عظمت اور پاکستان کی ترقی، پاکستان کو بچانے کے لیے، تو بخدا مجھے اس خدائے بزرگ برتر کی قسم ہے کہ مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہوگا. میں اپنی قبر میں جاؤں گا کہ میں نے یہ حقیر قربانی دی، پاکستان بچ گیا، آپ نے پاکستان کو بچایا. آپ کی آل اولاد جو ہیں وہ اس ملک میں انشاءاللہ وہ امن اور خوشحالی کا دور دیکھ سکیں گی. یہ مشکل وقت ضرور ہے، تکالیف ضرور ہیں، چیلنجز ضرور ہیں، لیکن وہ دن آئے گا انشاءاللہ کہ جب یہ حالات انشاءاللہ جلد بدلیں گے انشاءاللہ تعالی. میرا یہ گمان نہیں، مجھے اس رب سے مجھے ایک امید واثق ہے، صمیم قلب سے میں بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ وقت بدلے گا، اس لیے کہ میاں نواز شریف آپ کے قائد کی ان کی نیت نیک ہے، آپ کی نیت نیک ہے.